لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی جادو کی کہانیاں سناتا ہے، کوئی جناب منتر ٹونوں کی باتیں کرتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ ان کے ایمان اور یقین اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی نسبتیں بھی حاصل ہو کے تو یہ کیسی باتوں میں الجھ پڑے ہیں، اور اس میں یقیناً ہمارے لوگوں کا اتنا قصور نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے جاہل جو عامل لوگ ہیں نا جی، بس انہوں نے سارا کام خراب کر دیا ہے۔ فلاں کام فلاں اتنا یہ عمل سے فلاں کام ہو جائے گا، جنات کا اثر ہو گیا ہے، پھر جناب فلاں سایہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا جی۔ کوئی بندہ جاتا ہے کہتا ہے جی مجھے فلاں جگہ پہ درد ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ تو پھر ماشاءاللہ جو صاحب علم لوگ ہیں ہمارے وہ بھی اس میں بڑے کافی سارے شامل ہو گئے ہیں، صرف ایک ظاہری نمود و نمائش کے لیے کہ جی وہ لوگوں کو ایسی ہی باتیں بتاتے ہیں، جی ہاں جی آپ کے اوپر فلاں عمل ہو گیا جی، فلاں نے کر دیا ہے، فلاں بندہ آپ کے گھر آتا ہوگا، یہاں فلاں عورت آتی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے نا ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو باعمل ہوں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والے ہوں، الفت والے ہوں، تو یقیناً پھر وہ کامل رہنمائی فرمائیں گے، کامل راستہ بتائیں گے، کامل نگاہ کریں گے، تو پھر ایسے فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ہوتے ہیں معاملے سارے، یہ اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی فتنے کارگر ہیں نا تو پھر یہ حاکموں پہ کیوں نہیں چلتے، بادشاہوں پہ کیوں نہیں چلتے، وزیروں پہ کیوں نہیں چلتے، حکومت پر کیوں نہیں چلتے یہ جادو؟ کوئی ایسا جادو کرے نا کہ کوئی ایسا حاکم ہمیں ملے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غیور غلام ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اکثریت وہمات اور جہالت کی وجوہات ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اپنے اندر سے نافرمانیاں اور ظلم کو ختم کرنا چاہیے اور بد زبانی کو ختم کرنا چاہیے۔ جب انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے نا، عشق الہی آ جاتا ہے، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے اور اولیاء اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو میں یقیناً دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس کے نزدیک کوئی گندی چیز نہیں آ سکتی، پلیت چیز نہیں آ سکتی۔ یہ نافرمانیوں کے سبب آتے ہیں۔ پیر وارا شاہ صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے اور میں آپ کو بھی اس کو سناتا ہوں۔ تو آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا، وارث شاہ اتھے نہیں چلتے منتر، وارث شاہ اتھے نہیں چلتے منتر جتھے عشق نے دندیاں ماریاں نے۔ کیا مطلب کہ جب انسان کے دل میں، انسان کی روح میں عشق مصطفیٰ گھر کر جاتا ہے، عشق الہی کا جلوہ بیدار ہو جاتا ہے، تو وہ تو شافی بن جاتا ہے، وہ تو شفا دیتا ہے، نہ کہ مریض بن جائے۔ اور مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کہ شافی ہے، شفا دینے والا، جس کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ وہ ہمیں سرکار نے فرمایا کہ بھی سب سے پہلے سلام کیا کرو اور کثرت کیا کرو سلام میں۔ تو کیا مطلب ہے کہ سلامتی کی دعا کرنا؟ مسلمان تو سلامتی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، فتنے اور فساد کے لیے تو پیدا کیا نہیں گیا۔ تو جب وہ فتنے فساد کرے گا تو یقیناً پھر اس کے اوپر ایسے معاملات آئیں گے جس میں اس کو پھر شیطان اس کے ساتھ کھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے شریروں کے شر سے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جی موکل فلاں جنات
हाजिर करूँगा, ग़ुलाम वकलात हैं उनको जी इतना कपड़ा चाहिए और इतने, ये सब ऐसी बातें हैं जो आमलों की हैं, जाहलों की बातें हैं। एक मैं बात करके फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये कहते जी जिन्नात को हाज़िर किया जाएगा, मुवक्किलात को जनाब ये चीज़ें चाहिए। ये जिन जो है ना, ये जिन मख्फी इसीलिए रखा गया है कि ये इतना हैबतनाक है कि इसको देखा नहीं जा सकता। अगर कोई देख ले तो 8 दिन उसकी आँख नहीं खुल सकती, वो बेहोश ही रहेगा 8 दिन। तो इतनी हैबतनाक ये मखलूक है और इतनी ताकतवर मखलूक है कि ये एक अमल क्या, ये पूरे शहर को हिला सकते हैं। तो ये ऐसी बातें करके बस लोगों के ईमान को ख़राब करना और फितनों में मुब्तला करना, अल्लाह ताला हमें फितने बाजों से महफूज करे और हजूर दाता साहब का फैज़ अता करे, हजूर गौस पाक का फैज़ अता करे, हजूर सुल्तानुल आरिफीन का फैज़ अता फरमाए और इनके नज़रियात पर अमल करने की तौफीक अता करे। जब इनके नज़रियात दिल में पैदा हो जाएंगे तो आप यकीनन जादू और फितने, ये जो गंदी चीज़ें, ये आपसे दूर हो जाएंगी। और बल्कि मैंने जो आज तक देखा है, पढ़ा है, सुना है, यहाँ तक मैंने देखा है कि ये जिन्नात और ऐसी चीज़ें तो हमारे बुज़ुर्गों से तलीम हासिल करती थी, उनके दर्स में बैठती थी और तरबियत हासिल करती थी उनसे। तो अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज करे।